اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ بھائی نے سوال میں پوچھا ہے کہ کیا کوئی عورت جو ہے وہ اپنے محرم یا اپنے خاوند کے علاوہ سفر کر سکتی ہے، شرعی سفر؟ اور اس میں انہوں نے جو نقطہ اٹھایا وہ یہ ہے کہ دور حاضر کے اندر جدید دور ہے، اس جدید دور کے اندر جہاں پر مرد جو ہیں وہ مختلف شعبوں میں اور مختلف جگہوں پہ کام کرتے ہیں، مختلف جگہوں پر وہ تعلیم کے حوالے سے یا اپنے ورک کے حوالے سے سفر کرتے ہیں، تو اس طرح عورتیں بھی جو ہیں وہ اپنی تعلیمی یا اپنے ورکنگ کے حوالے سے سفر کرتی ہیں، اور اس میں کافی حد تک پڑھے لکھے ہونے کے وجہ سے ان کو اپنی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے، مکمل اعتماد ہوتا ہے، اور کسی بھی قسم کا کوئی فتنہ یا کسی خوف کا ان کو اندیشہ نہیں ہوتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جدید دور کے اندر جدید سہولیات کی وجہ سے، جیسا کہ موبائل کی سہولت ہے، انٹرنیٹ کی سہولت ہے، اور پیچھے جو ہے بندہ وہ مرد ہو یا عورت اپنی فیملی سے وہ رابطے میں بھی رہتا ہے، تو کیا ان حالات میں عورت بغیر محرم کے یا بغیر اپنے خاوند کے سفر کر سکتی ہے؟ جبکہ سعودی عرب نے بھی حج کے حوالے سے، جو کہ پہلے محرم کے ساتھ ہوتا تھا، تو اس محرم کی شرط کو سعودی عرب نے بھی ختم کر دیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ شریعت ہماری، جو کہ پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا دین، اور پھر ان کے فرامین مبارک، وہ دین قرآن مجید کی شکل میں ہو جو کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب ہے، اتھینٹک کتاب ہے، یا پھر پیارے پیغمبر کے فرمودات ہوں جن کو احادیث مبارکہ کہا جاتا ہے، جو کہ قرآن مجید کی ہی تشریح ہیں، قرآن مجید کی ہی وضاحت ہیں، تو ہم نے ان کو دیکھنا ہوگا۔ خود اعلان مبارک ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو پیارے پیغمبر نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے؟ تو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نظر آتا ہے، جو کہ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، لا تسافر المرأۃ الا مع ذی محرم، کہ کوئی بھی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، اور اس سفر سے مراد 48 میل یعنی سفر شرعی مراد ہے۔ تو جب بھی کوئی عورت سفر شرعی کا ارادہ کرے گی تو اس کے ساتھ اس کا محرم یا پھر اس کے ساتھ اس کا خاوند ہونا چاہیے، ان کے بغیر وہ بالکل سفر نہ کرے۔ اور عمومی حالات کے اندر بھی احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ شرعی سفر سے اگر کوئی سفر کم ہے تو اس میں بھی فتنے سے بچتے ہوئے احتیاطاً جو ہے وہ تب بھی تنہا سفر نہ کرے۔ تو اس حدیث مبارکہ کی بنیاد پر جو ہے جمہور علماء کے نزدیک عورت کا تنہا سفر کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہوگا، کیونکہ عورت کو تنہا سفر کرنے کی جو رکاوٹ ہے اس کی وجہ اس عورت کی جان، اس عورت کی عزت اور اس عورت کی عصمت کی حفاظت کرنا ہے، اور اسلام جو ہے اسے بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ خود صحیح مسلم کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے یہ بات بالکل جائز نہیں کہ وہ 3 راتوں کی مسافت کی بقدر سفر کرے، مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو۔ اسی طرح بخاری شریف، جو کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد سب سے معتبر ترین، سب سے مستند ترین کتاب بخاری شریف ہے، اس کے اندر ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ کوئی عورت کسی مرد سے تنہائی میں نہ ملے اور نہ کوئی عورت بغیر محرم کے سفر کرے۔ تو حاضرین میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے فلاں جہاد کے سفر میں جانے کے لیے اپنا نام لکھوایا ہے، جبکہ میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ تو اب یہاں پر اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلا کہ اگر عورت کا تنہا سفر کرنا اس کی کوئی گنجائش ہوتی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم صحابی کو جو جہاد کے ارادہ کے لیے باقاعدہ اپنا نام لکھوا چکے تھے، تو پھر اس کو جہاد کے حوالے سے جہاد کی اجازت دیتے، اور عورت جو کہ حج پہ جانے کا ارادہ رکھتی تھی تو اس کو حج پہ جانے کی اجازت دی جاتی۔ اس کے باوجود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ باقی کچھ لوگوں نے جو گنجائش نکالی ہے وہ یہ گنجائش نکالتے ہیں کہ اگر قابل اعتماد قافلہ ہو
اور اس قافلے کے اندر لوگوں پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہو تو پھر بغیر محرم کے سفر کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے چند گزارشات ہیں۔ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی 2 دفعہ ہمیں حج ملتا ہے۔ ان 2 دفعہ حج میں ایک حج کے قافلہ کے امیر جناب امیر المومنین خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت ہے، وہ سربراہ ہیں، لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، اور ایک قافلہ میں خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو حجۃ الوداع کہا گیا۔ تو یہ دونوں ہی ایسے قافلے تھے، اور ان دونوں قافلوں کے جو سپہ سالار تھے وہ جناب صدیق اکبر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو کہ معمور اور محفوظ قافلے تھے، امراء بھی قابل اعتبار تھے، اور اس کے باوجود ان میں ہمیں کوئی ایک ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی بھی عورت نے بغیر محرم کے ان قافلوں میں سفر کیا ہو۔ تو اس سے یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ قافلہ جتنا بھی قابل اعتماد ہو، سفر کتنا بھی محفوظ ہو، عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بڑھ کر کوئی بھی قافلہ پرامن یا کوئی بھی قافلہ محفوظ نہیں ہو سکتا۔ اس میں البتہ ائمہ کا اختلاف ہے، چونکہ سعودی عرب والوں نے جو اس کی اجازت دی ہے تو ان کی اجازت دینے کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی وجوہات میں ایک یہ بھی ہے، چونکہ ایک شریعت کے اندر مشہور ائمہ اربعہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، وہ اس حج یا عمرہ کے لیے جو اس کی شرائط ہیں، ان شرائط میں محرم ہونے کا اعتبار نہیں کرتے، یعنی ان کے نزدیک محرم کا ہونا ضروری نہیں ہے، جبکہ امام احمد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور علماء، جمہور فقہا جو ہے وہ حج یا عمرہ کے لیے عورت کے لیے باقاعدہ محرم یا اس کے خاوند کی شرط لگاتے ہیں کہ اس کا خاوند یا اس کے ساتھ اس کا محرم ہونا چاہیے۔ اب جب احادیث مبارکہ واضح ہمارے سامنے ہیں تو ہم ان احادیث مبارکہ کی وجہ سے اس کی بالکل ہی گنجائش نہیں نکال سکتے کہ عورت کے ساتھ اگر کوئی قافلہ پرامن ہو تو پھر وہ عورت سفر کر سکتی ہے۔ البتہ جن حضرات نے اس کی گنجائش نکالی ہے وہ ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیشین گوئی کے طور پہ فرمایا تھا کہ اگر تمہاری عمر بڑی رہی تو تم دیکھو گے کہ ایک عورت جو ہے سارنی پر سفر کرے گی اور وہ سفر کر کے آ کر کے حج اور عمرہ کرے گی۔ تو پھر حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت چلی اور اس نے سفر کیا، تنہا سفر کیا، اور آ کر کے اس نے حج اور عمرہ کیا۔ تو اس حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ یہ حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے حوالے سے پیشین گوئی کی تھی، اور اس کے مقابلہ میں جب ایک واضح حدیث ہو تو پھر اس حدیث کو دلیل بنایا جائے گا، اس پیشین گوئی کو ہم اس کے مقابلہ میں لا کر اس کو حجت نہیں بنا سکتے۔ اور یہ بھی ہے کہ اس میں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی اس میں جو اصل مقصد تھا وہ امن اور سلامتی کے حوالے سے تھا کہ اس وقت راستے جو ہے مامون ہو جائیں گے، دین پھیل جائے گا۔ باقی چونکہ عورت کا محرم کے بغیر جو سفر کرنا ہے، اس میں جو محرم کی قید لگائی گئی یا اس کے خاوند کی قید لگائی گئی، تو اس کا تعلق جو ہے وہ فتنہ اور فساد سے عورت کو محفوظ اور مامون رکھنا ہے۔ وہ فتنہ اور فساد کسی بھی زمانہ کے اندر ہو، دور حاضر میں ہم جتنا بھی پڑھ لکھ جائیں، دور زمانہ جتنی ترقی کر جائے، ہمارے پاس موبائل یا انٹرنیٹ کی جدید سہولیات ہوں، ہمارے رابطے لوگوں کے ساتھ منٹوں سیکنڈوں کے اندر ہو جائیں، اس کے باوجود ہم اس چیز کو اگر دیکھیں تو قطعاً اس چیز سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دور حاضر کے اندر عورت کا تنہا سفر کرنا، وہ سفر چاہے ملازمت کے حوالے سے ہو یا عمرہ یا حج کے حوالے سے ہو، یہ قطعاً جو ہے غلط ہے، کیونکہ فتنوں کا زمانہ ہے، عورت کو اپنے اوپر بھروسہ ہو سکتا ہے، لیکن اس سفر کے اندر جو باقی افراد ہیں تو ان افراد کے اوپر بھروسہ بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ اور شیطان جو کہ انسان کا دشمن ہے، جو کہ عورت کا دشمن ہے، مرد کا دشمن ہے، تو وہ شیطان ہمیشہ ان کے ساتھ ہے۔ تو عمرے کا سفر ہو، حج کا سفر ہو، وہ صرف 1 گھنٹے کا سفر نہیں، 1 دن کا سفر نہیں، وہاں پر قیام بھی ہے، وہاں پر ہزاروں ضروریات ہیں، اور سفر کے اندر حوادثات اور ان کا جو ہے وہ بھی چانس ہے کہ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ تو اس لیے ہماری شریعت مقدسہ مطہرہ جو ہے عورت کو کمزور ہونے کے ناطے
بنیادی طور پر اس کو تحفظ فراہم کرتی ہے، اس کو باڈی گارڈ کے طور پر اس کا محرم یا اس کے محرم کے سوا اس کا خود اپنا خاوند جو اس کے سفر کا ساتھی ہو، جو اس کے ساتھ اس کے دکھ اور سکھ میں اس کی ضروریات کو پورا کر سکے، اس کی قید لگاتی ہے۔ تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ جب ہم نے کوئی بھی سفر کرنا ہے اور وہ سفر خصوصی طور پر ہمارا حج یا عمرے کا ہے، تو جب حج اور عمرہ عورت کے اوپر واجب ہی نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک کہ اس عورت کے پاس اپنے محرم یا اپنے شوہر کو ساتھ لے جانے کے اخراجات پورے نہ ہوں، تو پھر اس عورت کو اس میں پریشان ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے پاس محرم کے اخراجات نہیں اور وہ حج پہ جانا چاہتی ہے۔ تو سعودی عرب اگر اجازت دیتا ہے تو دے دے، اس میں ہم شرعی سفر کا اعتبار کریں گے۔ ہم سعودی عرب کے قوانین یا پھر وہ جن ائمہ کو فالو کر رہے ہیں، اگر ان ائمہ کو فالو کرتے ہوئے وہ اس کی گنجائش نکالتے ہیں تو گنجائش نکالتے رہیں۔ ہم عبادت کے لیے جا رہے ہیں تو اس عبادت کے لیے طریقہ کار جو ہے وہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو کہ میں نے پہلے بتا دی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر حج وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو جب وہاں پر گنجائش نہیں نکلتی تو یہاں پر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور باقی دور حاضر کے اندر فتنے فساد کس قدر منہ کھولے ہوئے ہیں، آئے روز ہمیں سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا سے واسطہ پڑتا ہے تو ہم وہاں پر دیکھتے ہیں، ہمیں کیسی کیسی خبریں سننے کو ملتی ہیں۔ تو اس لیے اس کو بالکل یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عورت قابل اعتماد ہو، عورت کو بھروسہ ہو تو وہ سفر کر سکتی ہے۔ عورت کو بھروسہ ہو سکتا ہے، میری ماں کو، میری بہن کو، میری بیٹی کو، میری بیوی کو بھروسہ ہو سکتا ہے، وہ قابل اعتبار ہے، لیکن وہ جس سفر میں جا رہی ہے اس سفر کے اندر جو موجود لوگ ہیں ان پہ کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر سامعین میں سے جن احباب کا سفر ہوا ہو، سفر سعادت حج یا عمرے کا سفر، تو ان کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ وہاں پر جو انتظامیہ ہے، جو ہوٹلز کے مالکان ہیں یا ہوٹل میں رہنے والے لوگ جو ہمیں آنے والے عمرہ اور حج کرنے والے لوگوں کو سفری سہولیات میسر کرتے ہیں، تو ان سے مشاہداتی طور پر ایسی باتیں سننے کو اور دیکھنے کو ملتی ہیں کہ وہاں پر سفر سعادت کے اندر بھی عمرہ اور حج پہ گئے ہوئے لوگ بھی جب محرم اور غیر محرم کے فاصلے دور ہوتے ہیں، جب قافلوں کا اختلاط ہوتا ہے، تو پھر وہاں پر کافی ایسی شکایتیں سننے اور دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ شریعت جن سے بالکل ہمیشہ کے لیے روکتی ہے۔ اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ وہ یہی کہ عورت کا باڈی گارڈ اور عورت کا محرم یا عورت کا خاوند اس کے ساتھ موجود ہو، وہ عورت سفر کرے۔ اس کے علاوہ عورت کے لیے سفر کی گنجائش نہیں ہے۔